www.attableek.com, the reviver of Iman. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. وقال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمان نظام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس یہاں مدرسہ گلشن زکریا میں جن طلباء نے حفظ کی تکمیل کی ان کے احساس کے لیے منعقد ہوئی. مجلس کے انعقاد کا جو مقصد تھا وہ بحمداللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا. ان 15 طلباء نے اپنے اساتذہ، اپنے مربیوں، اپنے وحی خانوں کے سامنے اپنا آخری سبق سنایا.
اور اس طرح ان کا اعزاز و اکرام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور اسی کی بجاوری حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کی منظر کشی ان الفاظ میں کرتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کام میں ان کا تعاون کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور یہ دونوں باپ بیٹے اس کام کو انجام دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں اس نے قبول عطا فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کے حال سے بخوبی واقف۔ یہ دعا بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی ان کو کھولنے اور بتلانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے وہ بنیادیں جو اندر بخشی تھی ان کو کھولا اور انہیں کی نگرانی اور انہیں کی سپرویژن میں یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں ڈر رہے ہیں، تو معلوم نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتا ہے۔ ہمیں بھی کوئی بھی کام جب انجام دیں دین کا تو مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے، معلوم ہے ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ آگے دعا فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اور ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا۔ مسلم کہتے ہیں وہ جو اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکا دے، یہ نہ پوچھے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، مومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، اور ہمارے پروردگار تو ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی بنائی جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہے۔ کہ امت محمدیہ کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام والسلام نے اسی موقع پر دعا فرمائی اور وہ سماکم المسلمین، انہوں نے ہی اس امت کا نام مسلم رکھا اور آگے اسی امت کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجنے کی درخواست بھی پیش کی جا رہی ہے۔ تب بنا وہ واسطین رسول اپنی، اور یہ ہمارے پروردگار ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کی بھیجی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام والسلام نے اسی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر دعا کی
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا دعا و ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام کی دعا، یعنی انہوں نے وہ جو دعا مانگی تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر ایک رسول کے بھیجنے کی، اسی کا میں مظہر ہوں۔ آگے سیدنا حضرت ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام نے اس رسول کے کام کیا ہوں گے، ان کے فرائض منصبی کیا ہوں گے، ان کے وظائف رسالت کیا ہوں گے، وہ بھی اس دعا کے اندر بتلا دیے۔ یتلو علیہم آیات، جو لوگوں کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعریف کریں۔ قرآن کے الفاظ جو ہیں ان کی بھی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ آپ باقاعدہ قرآن پڑھنا سکھاتے تھے۔ حضرات صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جو ہے بیان میں کہا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 70 سورتیں قرآن پاک کی سیکھی ہیں۔ آپ حضرات صحابہ کو قرآن پڑھنا سکھلاتے تھے۔ دیکھیے حضرات صحابہ کو عربی ہیں اور وہ عرب کے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کا جو زمانہ ہے وہ تو فساد و بلاغت کا دور تھا۔ کچھ زمانے کے لوگ ظاہر ہیں عربی زبان سے کیسے واقف ہوں گے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی گویا محتاج ہے کہ ان کو قرآن پاک پڑھنا سکھلایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اہتمام حضرات صحابہ کو قرآن سکھلاتے تھے، اور آپ کی اسی تعلیم کے نتیجے میں جب تیار ہوئے تو تیار ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بھی جاری کر دی۔ قرآن ابھی اور عبداللہ بن مسعود بخاری مولا حذیفہ و معاذ بن جبل و ابی بن کعب اور کما قال علیہ السلام 4 آدمیوں سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ گویا آپ نے فارغ کر کے آگے تعلیم کے لیے وہ اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے کمالات اور خوبیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ان کے پاس تیار ہوا ہے اور آگے ہمیں ان سے یہ چیز سیکھنی ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس درس لگی ہوئی تھی، آپ قرآن سکھلاتے تھے لوگوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب عراق فتح ہوا تو وہاں 2 نئے شہر بسائے، کوفہ اور بصرہ، اور کوفہ والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ نے مسعود کو باقاعدہ بھیجا وہاں قرآن سکھانے کے لیے، اسلامی احکام سکھانے کے لیے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب صلی اللہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے 500 شاگردوں کے ساتھ وہاں گئے۔ میں نے یہ چیز نہیں دیکھی کتاب میں اپنا حضرت کا حوالہ دیتا ہوں، کل کو آپ مجھے کتاب کا حوالہ میں نے جہاں سے سنا ہے بتا رہا ہوں۔ دوبارہ ان کو بھیجا اور باقاعدہ ان کے نام، کوفہ والوں کے نام جو خط بھیجا تھا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کا میں تم سے زیادہ محتاج ہوں، لیکن
میں تم کو اپنے اوپر ترجیح دے کر تمہارے پاس ان کو بھیجتا ہوں۔ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ان حضرات کو تیار کیا۔ ویسے تو آپ کی ایک نگاہ بھی کسی کے لیے بھی کافی تھی اس کے کامل و مکمل کرنے کے لیے، لیکن یہ تو ہیرے کا اس سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سال ہر سال رہے اور تربیت پائی۔ شروع سلام کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ امیر حسین سے تعلق تھا، مکہ مکرمہ کی، اور دونوں ہجرتیں بھی کی، حبشہ کی بھی اور مدینہ منورہ کی بھی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا تو آپ کی بعثت کے مقاصد میں پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت آیات۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں دو اور موقع اور بھی موقع ہیں، لیکن دو اور موقعوں میں یہی چیزیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کوئی تاکید ہوگا اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ویزکیہم آخر میں تھا، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ویزکیہم کو جو ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے پہلے کتاب و حکمت کے علوم کو اپنے دل میں رکھنے سے پہلے اس دل کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی کوئی عمدہ چیز کسی برتن میں رکھنا چاہتا ہو تو پہلے اس برتن کو خوب پاک صاف کرے گا، پھر وہ چیز پر ڈالے گا۔ اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو بیان فرمایا، وہاں پہلا مقصد بعثت تو یہی تلاوت آیات، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ قرآن کی تعلیم کی شروعات اسی سے ہوتی ہے، قرآن کے الفاظ۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں الفاظ قرآن سکھلانے کے لیے مدارس کے اندر 3 سلسلے، ایک تو ہے درجات نازلہ، دوسرے ہیں درجات حفظ، اور تیسرے ہیں درجات تجوید۔ یہ 3 جو ہیں، ان تینوں شعبوں کے اندر قرآن کے الفاظ پر ہی محنت کی جاتی ہے، وہاں معنی نہیں کرتا۔ یہاں قرآن کے الفاظ کو گویا سکھلانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے اولین مقصد۔ یہ تو ہمارے مدرسے ہیں، تمام بڑے مدرسوں میں یہ شعبے ہوتے ہیں، اور بعض مدرسے خاص اسی تعلیم کے لیے، جیسے یہ مدرسہ گلشن زکریا صرف حفظ کی تعلیم کے لیے گویا خاص طور پر قائم ہے، اس وقت تعمیر خدمت انجام دے رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کو جو ہے قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیتے تھے، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، حضرت عبداللہ بن مسعود جن کا بھی تذکرہ ہوا، خود ان سے یعنی تعلیم دینے کے بعد حضور خود ان سے فرمائش کر رہے ہیں قرآن سننے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اقرا علیہ، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں دیا، اقرا علیکم سے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ حضرت یہ کریم نے فرمایا، ہاں میں دوسرے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے 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 جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا
کل امتی کے شہید وجینا بکالا چھاپ پڑھنا شروع کیا. پڑھتے 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 جب پہنچے فکیف اذا جینا من کل امتی کے شہید وجینا بکالا ہؤلاء شہیدا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود اب تک نیچے دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یہ قرآن کی تلاوت کا بھی اور سننے کا بھی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ رونا بھی دوبارہ کرتا ہے. اللہ میں دوبارہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے قرآن سنتے اور وہ باقاعدہ اپنے شاگردوں کو بڑی توجہ سے محنت سے ان کی یہ سکھلاتے. بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ لگا ہوا ہے در سکا. حضرت خباب بن عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جو ہے وہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے آئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ابو عبدالرحمن کیا یہ سب اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا آپ پڑھتے ہیں؟ یعنی گویا انہوں نے آپ سے اسی طرح قرآن پڑھنا سیکھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی آپ کہیں تو کسی کو سنواؤں. تو کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ سے فرمایا. علقمہ کا مقام بڑا اونچا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار جہاز ہر چیز میں اگر پوچھا گیا کسی کو آپ دیکھنا چاہیں تو ابن مسعود کو دیکھیں. اور ابن مسعود کا نمونہ 2 کاپی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت علقمہ کو دیکھیں. چنانچہ حضرت علقمہ نے قرآن پڑھنے جب پڑھ چکے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کیسا پڑھا. گویا استاد اپنے شاگرد کی پڑھنے کی داد حاصل کر رہے ہیں. یہ بھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ شاگردوں کی یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں. استاد دل میں سب کچھ جانتا ہے, دل میں سمجھتا بھی ہے, لیکن لوگوں کے سامنے یہ سمجھتا ہے میں بولوں گا کہ یہ ذرا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بہت جائے تو اس کی سلام آپ کے پاس موجود ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو خوبیاں آئی ہیں ان خوبیوں کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. یہ صحابہ میں حلال اور حرام کے مسائل کے سب سے زیادہ بہتر جاننے والے معاذ بن جبل. معاذ نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایسا کہوں گا تو کہیں یہ بحث ہو جائیں. آپ نے جو تربیت کی ہے اور آپ کی تربیت سے یہ تیار ہوا ہے اب آپ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے. مدرسے والے تو دیں گے لیکن آپ استاد ہونے کی حیثیت سے دیجیے کہیے کہ ہمارا شاگرد ہے وہ دونوں برابر اچھی طرح سیکھ چکا ہے. تمہارا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا حال تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی آیا کوفہ اور آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں کوفہ میں ایک ایسے آدمی کو چھوڑ کر آیا ہوں جو لوگوں کو زبانی قرآن لکھواتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دین کے معاملے میں ذرا احتیاط ہے, اسی لیے کوئی آدمی کوئی حدیث بیان کرتا تو فوراً وہ مطالبہ کرتے کوئی دوسرا آدمی رہا ہو جس نے حدیث حضور کی زبانی مبارک سے سنی. ایسا نہیں تھا کہ ان پر اعتماد نہیں ہے, لیکن حضرت عمر چاہتے تھے کہ دین کے معاملے میں لوگ بے احتیاطی کا شکار ہیں, وہ محتاط رہتے تھے.
تو جب اس آدمی نے یوں کہا کہ میں ایک ایسے آدمی کو گفا میں چھوڑ کر آیا ہوں جو لوگوں کو زبانی قرآن لکھواتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھوڑا فوراً ہاتھ میں توڑا اور پوچھا کون؟ اس نے کہا عبداللہ بن مسعود۔ وہ کوڑا تھوڑا نیچے ایک کیا حضرت عمر، اب نے فرمایا اگر عبداللہ بن مسعود ہیں تو ان کو ایسا کرنے کا حق ہے۔ اور پھر وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد مسلمانوں کے معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے اور میں بھی وہاں موجود ہوتا تھا۔ اب دیکھیے یہ ان کی تواضع دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دونوں سے کرتے ہیں، حضرت ابو بکر سے بھی حضرت عمر سے بھی، لیکن حضرت عمر جو اپنے معاملے میں تعبیر کر رہے ہیں تو یوں کہ مشورہ حضرت ابو بکر سے کرتے تھے، میں بھی وہاں موجود ہوتا۔ یہ تواضع بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جیسے ساتھوں کو پہنچا بھی اتفاق کے اپنی جگہ میں اتفاق سے پہنچ، ارے ہم سے مشورہ کرتے ہیں، ہم اپنے لیے سارا اپنے سب کے اوپر ہی بول رہے ہیں۔ دوبارہ حضرت عمر فرماتے ایک دن دیر ہو گئی مشورے میں اور دیر سے ہم لوگ تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنی جگہ سے تو مسجد کے اندر کوئی آدمی نماز کے اندر غفلوں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس کی آواز آ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور غور سے ان کی تلاوت کو سننے لگے۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیر تک سنتے رہے اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ قرآن پاک کو اسی طرح تر و تازہ سنے جیسا کہ وہ آسمان سے نازل ہوا، فعلیہ بیٹی میں نے عبد، اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کو راضی کرے۔ یہ ابن مسعود ہے، اتنا اونچا مقام ان کا تھا قرآن کے معاملے کے اندر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں تو ایسے بہت سارے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پڑھ رہا ہے صحابہ میں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا آواز بھی بڑی عمدہ عطا فرمائی۔ قرآن کے روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ یہ جتنے بھی اشعرین ہیں وہ مسجد نبوی سے کافی دوری کے اوپر ہے، ایک میدان، وہ میدان جو وادی عقیق ہے اس کے پاس کھلا ایک میدان تھا، وہاں سب اشاعرہ جو تھے انہوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ بخاری شریف میں ہے حضرت ابو موسیٰ کی بات ہے کہ ہماری جانگاہ دور تھی تو سب تو وہاں مسجد میں حضور کے پاس جا نہیں سکتے تھے، تو ہم نے باہر ہی پڑھا تاکہ یہاں حفاظت کے لیے کچھ لوگ رہے وہاں، تو بارہ مسجد کی جانگاہ بڑی دور تھی، لیکن رات کے سناٹے میں یہ لوگ رات کے وقت تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ویسے بھی یہ شریر جو ہیں یہ علموں کے معاملے میں سب سے آگے، کوئی کچھ لوگ جب حضور کی خدمت میں آتے نیا اسلام قبول کرنے والے ان کی تعلیم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونپ دیتے، ان کو اشعری بہرحال ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنی قیامگاہ کے اوپر جو ہے تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں آواز، اور رات کی جو ہے خاموشی میں وہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک تک پہنچی۔ آپ کے گوشت مبارک میں کوئی وہ آواز کام اچھی لگی، آپ اپنے کمرے سے باہر رکھتے، جیسے ہم یہاں اندر بیٹھ کے کچھ رہتا ہے برابر صاف سننے کے لیے باہر جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ سے باہر آ گئے اس کو سننے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر آیا ہوا دیکھ کر کے امہات المومنین بھی اپنے حجروں سے باہر، اور وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن سننے میں شریک دیر تک سنتے رہے،
حضرت ابو موسیٰ شریف کو معلوم نہیں ہوتا اپنی جگہ پر. صبح کو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. یہ موسیٰ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اچھی آواز عطا فرمائی تھی اس کا ایک حصہ، اس اچھی آواز کو حضور نے تعبیر کرنا مزامیر اور اس کے حصے کو تعبیر کیا مزمار. اس کا ایک حصہ تم کو بھی دیا. حضرت موسیٰ صحیح کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے میرا قرآن سنا؟ کیا ہاں حضور نے فرمایا سنا. رات کو آپ کا قرآن سنا اور بہت اچھا لگا. حضرت موسیٰ صحیح کیا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو لقد حبرت لک تحبیرا، میں اور زیادہ عمدہ کر کے اس کو بڑھتا. دیکھو حضور نے یہاں نقیل نہیں فرمائی ان کی بات. اسی سے حضرت حکیم الامت جبر اللہ مرتبہ نے عجیب استدلال فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے وہ بھی اخلاص کی ہے. کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو خوش کرنے میں اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو خوش کرنے کی مراد اللہ کو خوش ہو جائے. حضرت شیخ نے آپ کی ہے ایک موقع پر لکھا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خچر کا لباس پہنتے اور اپنے متعلقین سے بھی یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ وہ بھی خچر کا لباس پہنے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو خصوصی تعلق تھا اس کے پیچھے درد حضرت پر بھی ان کا یہی تھا اتنا کہ وہ خچر کا لباس پہنے. اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کریں آپ کے بدن میں بہت گرمی اور ہماری بات اوپر کے حصہ کا گرم تھا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ٹھنڈا. اس لیے حضرت ہمیشہ کہ پاؤں والے حصے پر جو ہے وہ کمبل ڈالے رہے وہاں مجلس میں اور اوپر والا حصہ گرم. اس کی وجہ سے عموماً حضرت شیخ جو ہے وہ ململ کا کرتا ہے. لیکن حضرت مدینہ ہم کو سارے آنے والے دو کو پہلے سے چدر والا پہن لیا. ایک مرتبہ اتفاق سے یا کبھی اچانک پہنچ گئے اور وہ ململ والا کرتا ہوتا تھا تو حضرت مدینہ ہم کو لاتے وہ یہ تو یہ مانے اس میں ہاتھ ڈالتے پورا پاٹ جو ہے مشاعر بھی جو ہے انگریز کی مصنوعات کو استعمال کریں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر وہ اسی طرح کی بات چلی تھی بڑی مشاعر کی آج کل اس طرح کریں جو حضرت شیخ کرتا جو ہے وہ خطر کا. تو حضرت رحمۃ اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں تو مجھے دکھلانے کے لیے کہنا ہے. تو حضرت شیخ نے عرض کیا حضرت آپ کو دکھلانے کے لیے میرے ڈر سے پہنا آپ کی کندھے کے اوپر تو ضرور ہوتی ہوئی آپ کا ڈر. ہم تو آپ کو اس لیے آپ کا خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں. آپ ناراض ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہ بھی اخلاص کے منافی نہیں. عجیب استقبال فرمایا حضرت تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضرات صحابہ کو باقاعدہ قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں اور اسی طرح جہاں کوئی نیا اسلام لایا تو یا کسی علاقے میں کسی قبیلے میں کچھ لوگ اسلام لے آئے آپ یہاں سے آدمی بھیجتے تھے وہ ان کو اسلامی احکام بھی سکھائیں اور قرآن پاک پڑھنا بھی سکھائیں. جب انصار کی بیعت ہوئی وہاں بیعت عقبہ تو بیعت عقبہ ثانیہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا باقاعدہ وہاں مدینہ منورہ ان مدینہ والوں کو
احکام اسلام سنانے اور قرآن پاک کو سنانے. ویسے اور بھی قبیلوں کی طرف سے قبائل کی طرف سے جو ہے جب درخواستیں آتی تھی کہ ہمارے یہاں لوگ اسلام لائیں آپ آتی ہوئی تھی تو آپ باقاعدہ اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے اور اسی میں بہتوں نے غداری بھی کی اور اسی کے نتیجے میں وہ جو ہے قبیلہ کارا والوں نے مطالبہ کیا تھا اور آپ نے آتی ہوئی ہے جنہوں نے غداری کر کے ان کو دشمنوں کے پاس ختم کروایا. اسی طرح یہ مونا کا واقعہ پیش آیا. کے بعد میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے قرآن پاک سکھلاتے تھے اللہ کے صحابہ. یہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر دیکھو صحابہ کی جماعت اس امت میں سب سے افضل جماعت. ان کو مخاطب کر کے حضور فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس امت کے سب سے افضل افراد ہیں ان کو کہا جا رہا کہ تم میں بھی سب سے بہتر کون ہے جو قرآن پاک سیکھے اور اتنی زیادہ اہمیت قرآن کی اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو عبدالرحمان عبداللہ بن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور اکثر قرآن صحابہ کی سندیں انہی کے واسطے سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہی ارشاد ہے جس نے مجھ کو یہاں پر بٹھایا. انہوں نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسے افراد پیدا فرمائے جو اپنی زندگیوں کو جو ہے قرآن کی خدمت کے لیے وقف کرتے تھے. اس زمانے سے لے کر آج تک آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اس زمانے میں بھی ہمارے مدارس سے جو فراغت حاصل کرتے ہیں فعال ہوتے ہیں وہ بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے آپ کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے کیا کرتے تھے وقف کرتے تھے. یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. ان بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفظ کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے بھی ان کے والدین کے لیے بھی مدرسہ والوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی تو قرآن پاک کو انہوں نے محفوظ فرما دیا. یہ سعادت بطور بازو نے بخشت خدا بخشندہ ذالک کا فضل اللہ ہوتی ہے نشان. اللہ کا فضل ہے اللہ کی سزا. اللہ نے ہمیں اگر دین کی خدمت کے اندر مشغول کیا ہے اس کی چیز کو ہم اپنی سعادت سمجھیں اور اللہ کا احسان تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے ورنہ میں کہاں اس لائق تھا کہ تو نے وہاں اپنے فضل سے اپنی کتاب کی حفاظت کے یہ جو نظام قائم کیا اس کا ایک حصہ مجھے بھی کرنا ہے. یہ اللہ کا احسان ہمارا کوئی احسان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعد نہال کے رہنے والے ایمان لانے کے بعد اس انداز سے حضور کی بات آتے تھے گویا مومن ایمان لا کر کے انہوں نے آپ پر کوئی احسان کیا ہوں تو قرآن کی باری تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک نسلم اللہ کرنے والے اسلام کو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. کہ نبی یہ لوگ جہاد کیا جو ہیں آپ پر احسان جوڑتے ہیں کہ وہ اسلام کا ہے. آپ کہہ دیجیے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان میرے اوپر مت رکھو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی ایمان کی توفیق دی. شیخ علی فرماتے ہیں منت منے خدمت سلطان حکیمی منت شناخت حضور و خدمت داشتر. کہ کوئی آدمی اگر بادشاہ کی خدمت کرتا ہے اور اس کو بادشاہ کی خدمت کا موقع ملا ہے تو اس کو بادشاہ پر احسان رکھنا نہیں چاہیے. اس کو تو بادشاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی انہوں نے ان کا شکریہ ہے تو اس نے ہمیں اسلام کے لیے قبول کرنا لگی ہوئی ہے.